ابھی ایک کتاب آئی ہے چند مہینوں پہلے ایک سائنسداں کی، اور اس نے بگ بینگ کی تھیوری کو باقاعدہ غلط ثابت کیا ہے، اور اس نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات قدیم ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سائنس ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک گھر بھی بغیر کسی سربراہ خاندان کے نہیں چل سکتا، ایک دکان کسی مالک کے بغیر نہیں چل سکتی، ایک تنظیم کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی، ایک ملک کسی وزیر اعظم اور صدر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ کائنات بغیر اس کائنات کے خالق اور اس کے مالک چلے؟ وہ نہایت ہی آؤٹ ڈیٹڈ 1300 سال پرانا اعتراض کے جس کا جواب دے دیے ہوئی صدیاں بیت چکی ہیں وہ لے کر آ رہا ہے۔ ان کی وجہ سے اسلام بڑا مضبوط ہوا ہے، یہ بات طے ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی سوشل میڈیا پہ آنے کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً بہت ہی قابل تعریف ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جملہ آپ بار بار سنتے رہے ہوں گے کہ کئی سارے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن دیگر لوگ کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ ہم خود پریکٹیکل طور پر 1.5-2 سال سے اس میدان میں ہیں، اور یہ ایسا میدان ہے کہ یہ میدان اپنے آپ میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، ساتھ ہی ساتھ سینسٹیو بھی ہے۔ یہاں پر اس میدان میں ہم ایک جملہ بھی ادھر ادھر نہیں کہہ سکتے۔ ان سب کے باوجود آپ نے اس کام کی طرف اس وقت توجہ دیا جبکہ اس کی طرف اکثریت کا توجہ نہیں تھا، جبکہ فتنہ دن بہ دن بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے نیٹ ورک کو بلڈ کیا، آپ نے محنت کیا، اور اتنا مشکل راستے کو آپ نے ایک ایزیلی مطلب ایک آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر کوئی بھی شخص اس کے طرف تھوڑا بھی انٹرسٹ دکھا دے، تھوڑی بھی توجہ دے دے، وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے ایسا کارنامہ کر کے دکھایا، اس لیے آپ یقیناً واقعی آپ قابل تعریف کام کیا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں آپ ہمیں کوئی پرایا نہ سمجھے، آپ ہمیں اپنا سمجھے، کیونکہ ہم بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ ہم بار بار آپ کے ویڈیوز سے، آرٹیکل سے اور آپ کے جو رسالے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے ہی رہیں گے، اور چونکہ آپ بھی مادر علم دارالعلوم کے فارغ ہیں، ہم بھی وہیں کے ادنا سے طلبہ ہیں، آپ مدنی صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے ہمارا پلیٹ فارم چل رہا ہے، ورنہ تو ہماری یہ اوقات بھی نہیں۔ تو ہمیں کوئی پرایا نہ سمجھے، آپ اپنا ہی سمجھے۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں بار بار وزٹ کیجیے، کہ ہمارا یہ جو ہیلپ ایکس مسلم جو ٹیم کام کر رہی ہے کوئی دوسرا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ آپ نے جو مشن کو شروع کیا ہے اسی کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بار بار آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو حضرت میں اسی طرح یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ سوالات کو جو سیشن ہے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، میں بھی حضرت والا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو باضابطہ حضرت والا کا وہ کورس کیا ہے، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے سرٹیفکیٹ سے محروم رہے۔ اچھا حضرت والا سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، ایک جملہ حضرت کا مجھے یاد ہے، جب شروع میں ہم شروع مناظرے میں تھے اور حضرت والا تشریف بھی فرما ہوئے تھے، جب اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، حضرت والا نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے، اور آج یقیناً وہ بات صادق آ رہی ہے کہ ہمارے اکابرین نے گزشتہ زمانے میں جتنے فطرے وجود میں آئے ان سارے فطروں کے تعاقب کو ایک فن بنا دیا۔ چنانچہ کسی بھی فتنے کو آپ دیکھ لیں، ایک اگر 100 صفحے کی ایک کتاب مطالعہ کر لیا جائے تو ایک عام آدمی بھی یا ایک یعنی عالم دین جس کا اس فتنے کے متعلق بہت زیادہ بھی مطالعہ نہ ہو تب بھی وہ اس کا تعاقب کر لیتا ہے، چونکہ مختصر انداز سے اس کو فن تیار کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اب کچھ دنوں کے بعد یہ موضوع بھی ایک فن بن جائے گا، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اور آج یہ بات اگر ہم عرض کریں تو اس پہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حضرت آپ نے اس کو فن بنا دیا ہے۔ آپ کی جو کتاب ابھی شائع ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم تو اس کورس میں بھی شامل تھے، اس وقت بھی آپ کی دروس سے میں یعنی مستفیض ہوئے تھے، اور وہ کتاب آنے کے بعد اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کے اندر ہر وہ آدمی اگر کوئی اس موضوع پہ کام کرنا چاہے گا تو وہ کتاب یعنی ایسی ہے کہ وہ انسان اگر اس کو گہرائی سے مطالعہ کر لے تو وہ آسانی کے ساتھ اس موضوع پہ کام کر سکتا ہے۔ اب ہم اپنے سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کا اس موضوع پہ بہت زیادہ تجربہ ہے اور یقیناً ہے، تو مغربی تہذیب کا الحاد سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ مغربی تہذیب اور الحاد کا آپسی ربط،
تو الحاد کی تاریخ موجودہ مغربی تہذیب کی تاریخ سے پہلے کی ہے، یعنی پہلا ملحد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 250-300 سال پہلے تاریخ نے بیان کیا ہے کہ وہ کس زمانے میں تھا۔ تو اس سے پہلے ملحد رہے ہوں گے لیکن تاریخ نے ان کو ریکارڈ نہیں کیا ہے۔ پہلے ملحد کو ڈیموکریٹس کے نام سے ایک ملحد تھا، وہ تقریباً 250-300 سال پہلے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جدید مغربی تہذیب نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جس تہذیب کا غلبہ تھا وہ یونانی تہذیب تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے دور میں اور اس کے اگلے 400-500 سال تک جس تہذیب کا غلبہ تھا وہ رومی تہذیب تھی، اور پھر اس کے بعد ڈارک ایجز شروع ہوئے ہیں سن 500 سے لے کر 1500 تک۔ یہ 1000 کا عرصہ ہے، 1000 سال کا، کہ جس کو ہم ڈارک ایجز بولتے ہیں، یعنی مغربی تہذیب کے حوالے سے، ہمارے اعتبار سے تو وہ گولڈن ایج ہے۔ اس کے بعد پھر 1500 کے بعد جو تحریک شروع ہوئی ہے، یہ یہاں سے تحریک اصلاح، تحریک ترجمہ، رینیسانس، یہ ساری تحریکیں شروع ہوئی ہیں، اور پھر ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، یہ سب ان 400-500 سالوں کے اندر ہوا ہے۔ تو جدید مغربی تہذیب کا کہ اگر اسباب اور عوامل کو آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 1500 سال کے 1500 عیسوی سے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے جدید مغربی تہذیب کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر استعمار کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ تہذیب پھیلتی ہے۔ تو الحاد نے جدید الحاد کا رخ اختیار کیا، اور جدید الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی بنیادیں سائنسی ہیں، پہلے اس کی بنیادیں خالص فلسفیانہ تھی، اب اس کی بنیادیں سائنسی ہیں، اس لیے اس کو ہم جدید الحاد بولتے ہیں۔ اور چونکہ سائنس میں ترقی انہی چند صدیوں کے اندر ہوئی ہے، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید الحاد کا تعلق جدید مغربی تہذیب سے ہے، لیکن اوور آل الحاد کا تعلق دراصل یونانی اور رومی تہذیب سے ہے۔ تو یہ کچھ اگر یعنی ایک آدمی، خصوصاً جو دیسی ملحد ہوتے ہیں، تو دیسی ملحدوں کو زیادہ سائنس وائنس نہیں آتی ہے، ان کو یہ جذبات کا شکار ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی بہت 2-4 فلسفی دلیل آتی ہیں اور اس کے بعد اس کا توڑ بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ ان کا جو الحاد ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یونانی تہذیب سے متاثر ہے، ماخوذ نہیں ہے، متاثر ہے۔ لیکن جو مغربی دنیا میں جو لوگ ملحدین بیٹھے ہیں، وہ فلسفے سے بھی واقف ہوتے ہیں اور سائنس سے بھی واقف ہوتے ہیں، ان کا الحاد جدید مغربی تہذیب سے متاثر ہے۔ تو حضرت اسی طرح ابھی میری آواز کلیئر ہے نا؟ ہاں بہتر ہے جی۔ تو اسی طرح ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بار بار یہ جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے بجائے آپ خدا کے وجود پر لے کے آ جائیں۔ آپ نے اپنی کتاب تحفۃ الملاحظ، اس کے پریفیس مقدمہ کے آس پاس یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ ایتھیسٹ سے جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ اس کو ادھر ادھر مت گھماؤ، وہ پورے بات کے باتیں سیکنڈری ہے، پریارٹی تو آپ پہلے خدا کے وجود کو دو۔ تو اسی سے متعلق میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ایگزسٹنس آف گاڈ کو لاجیکلی پروو کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے وجود کو منطقی لحاظ سے کیسے ثابت کریں؟ میں نے کوئی تقریباً 16 دلیلیں اس تعلق سے اپنی کتاب کی پہلی جلد میں، جہاں الہیات کا باب ہے، تو اس میں اس 16 دلیلیں ذکر کی ہیں وجود باری پر، اور یہ ساری کی ساری دلیلیں لاجیکل ریشنل ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے کہ قرآن کی سورہ اخلاص لکھ دی، بھائی قرآن اللہ تعالیٰ ثابت ہو گیا، بھائی سورہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ ثابت ہوگا مسلمان کے نزدیک، مسلمان کا ایمان ہے سورہ اخلاص پر۔ ایک آدمی جس نے قرآن کا کبھی ذکر نہ سنا ہو، قرآن کی آیتوں سے واقف نہ ہو، قرآن کے استدلالات سے واقف نہ ہو، قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس پر آپ قرآن کی آیتیں کتنی ہی پڑھتے چلے جائیں تو اس سے کوئی فرق اس کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس کے سامنے آپ کو سائنسی یا فلسفیانہ یا عقلی دلیلیں رکھنی پڑیں گی۔ اچھا، یہ جو میں نے 3 لفظ بولے ہیں، سائنسی یا فلسفیانہ یا عقلی، ان تینوں میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ فلسفے اور عقل کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل کی ایک خاص پریکٹس کا نام فلسفہ ہے، ایک خاص انداز سے ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اس کو فلسفی بولتے ہیں۔ لیکن جب ہم عقلی دلیلوں کی بات کرتے ہیں تو عقلی دلیلوں سے مراد وہ دلائل ہوتے ہیں کہ جو ہر انسان کو سمجھ میں آئے، چونکہ عقل ایک کامن سمجھ لیں پراپرٹی ہے انسان کی، کہ چاہے ایک انسان کھیت میں کام کر رہا ہو، یا وہ سائنسداں ہو اور لیب میں کام کر رہا ہو، یا وہ ایک بزنس مین ہو، یا وہ آئی ٹی انجینئر ہو، یا وہ ڈاکٹر ہو، سب کی عقلوں میں جو دلیل آئے گی اس کو عقلی دلیل کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں جو بہت مشہور آرگیومنٹ ہے، جس کو ہم
कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि एवरीथिंग बिगैन टू एग्जिस्ट, कि हर चीज का आगाज हुआ है और हर चीज के जिसका आगाज हो उसका कोई ना कोई सबब होता है, लिहाजा बल्कि इस तरीके से कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट एंड एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट नीड्स अ कॉज, देयरफॉर यूनिवर्स हैज अ कॉज। तो यानी कायनात का आगाज हुआ है और हर वो चीज के जिसका आगाज हो उसकी इल्लत और उसका सबब जरूरी है, उसका कॉज जरूरी है, लिहाजा कायनात का भी एक कॉज जरूरी है। अब ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है, बज़ाहिर 3 जुमलों में है, लेकिन अगर आप इसको एक यानी किसी किसान को समझाने जाएंगे कि जिसने कभी स्कूल की शक्ल न देखी हो, वो बहुत आसानी के साथ इसको समझ सकता है। मसलन आप उससे कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारे बैल हैं, तुम्हारा ट्रैक्टर है, तुम्हारी 12 है, तुम्हारा खेत है, ये सारी चीजें, ये खेती है, ये तमाम की तमाम चीजें, क्या इनके पीछे कोई ना कोई सबब है या अचानक ये पॉपअप हो गए और तुम एक दिन अपने खेत में गए तो खेती लहलहा रही थी, और तुम एक दिन खेत में गए तो वहां ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ था और वो कहीं से नहीं आया बल्कि वहीं से वहीं बन गया? जाहिर है कि वो भी यही कहेगा कि इन तमाम चीजों का कोई ना कोई सबब और कहीं ना कहीं से इनका आगाज हुआ है, इसके पीछे कोई इल्लत है, कोई कॉज है। इस चीज को हर इंसान समझ सकता है। जब आप उसको इस मुकद्दमे पर ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि फिर ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, जब हर चीज का कॉज है तो इसका भी कॉज होगा, लिहाजा साबित हुआ कि कायनात का भी कॉज है। अब वो कॉज अल्लाह है या नहीं है, ये उसके लिए एक अलग से दलील आएगी, लेकिन इस दलील को यहां तक के हर इंसान समझ सकता है, इसको अकली दलील कहा जाता है। फलसफियाना दलील में फर्क हो सकता है, फलसफी दलील भी अकली एक्सरसाइज का नाम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फलसफे की हर बात को हम मिन्नो अन तस्लीम करें। फलसफे की बहुत सी बातों से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं और करते हैं। उसके बाद आ जाए साइंसी दलील। साइंसी दलाइल भी अकली दलाइल ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइंस की हर बात को भी मिन्नो अन तस्लीम किया जाए, चूंकि साइंस का काम ही है बदलते रहना। मिसाल के तौर पर 1929 से पहले साइंस की दुनिया में बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी उसी वक्त आई, 1929 में ये इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले जो साइंसदान थे वो आमतौर से ये समझते थे कि कायनात कदीम है, इटर्नल है और इसका कोई आगाज नहीं हुआ। यहां तक कि आइंस्टाइन ने जब कैलकुलेशन की तो उसको भी ये एहसास हुआ उस कैलकुलेशन में कि कायनात का आगाज होना चाहिए, कायनात इटर्नल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने उसका इजहार नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट इसको नहीं मानते थे और आइंस्टाइन इसको छुपा गया। आखिर में 1926 में उसने अपनी इस गलती का एतराफ किया कि मुझसे ये ब्लंडर हो गया, मैं तो 1916 में ही इस बात को जान चुका था कि यूनिवर्स का आगाज हुआ है, मेरी कैलकुलेशन में ये चीज आ गई थी, लेकिन इसको मैंने अपने रिसर्च पेपर में शामिल नहीं किया था और दूसरे लोगों ने उसको रिसर्च पेपर में आइंस्टाइन से पहले शामिल कर दिया। तो ये आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इससे ये साबित हुआ कि साइंस जो आज बिग बैंग को मानती है कि बिग बैंग के नतीजे में यूनिवर्स का आगाज हुआ है, 1926 या 29 के से पहले साइंस के जो मेन स्ट्रीम साइंसदान हैं वो बिग बैंग को नहीं मानते थे और कायनात को इटर्नल तस्लीम करते थे। तो अगर हम आज बिग बैंग को खुदा के वजूद के लिए इस्तेमाल करने लगे, बिग बैंग की थ्योरी को, तो ऐसा हो सकता है कि आज से 100 साल के बाद फिर दोबारा साइंसदान उठे और ये कहें कि नहीं, ये बिग बैंग थ्योरी गलत है। बल्कि अभी एक किताब आई है चंद महीनों पहले एक साइंसदान की, और उसने बिग बैंग की थ्योरी को बाकायदा गलत साबित किया है और उसने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि कायनात कदीम है। तो इससे साबित हुआ कि साइंस हमेशा बदलती रहती है और उसमें ठहराव और इस्तिक़रार नहीं है। इसलिए साइंसी दलाइल अगर हम देंगे खुदा के वजूद के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वो आगे चलकर डिबंक हो जाए। हज़रत, मैं इसी के ज़िम्न एक क्लैरिफाई लेना चाहता हूँ। तो आप जो कहा कि साइंस का स्टैंडर्ड नहीं है, ज़माना बदलती रहती है, तो इसका कोई एक आपने जो ये एग्जाम्पल पेश किया प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ा बहुत हार्ड है, इससे और कोई आसान मिसाल? तो साइंस का स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जो चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है, इस्लाम हमेशा से स्टैंडर्ड है, एक ही जगह रहता है, एक ही अहकाम है, तो जो चीज़ स्टैंडर्ड है उसको स्टैंडर्ड ना होने वाली चीज़ के साथ आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसका एक कोई प्रैक्टिकल एक आसान सा मिसाल जिसको हम समझा सकें। आसान सी मिसाल आप वक्त ले लें, टाइम के बारे में जो स्टैंडर्ड रवैया था साइंसदानों का वो ये था कि टाइम एक ऐसी चीज है कि जिसके अज्जा यके बाद दीगरे आते हैं, जैसे जिसको हम मुशाहिदा करते हैं। यानी अगर 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 सेकंड है, तो पहला सेकंड पहले आएगा, फिर दूसरा सेकंड आएगा, फिर तीसरा सेकंड आएगा, और जो सेकंड यहाँ पर है वही सेकंड स्पेस में है। यानी जो वक्त मेरे ऊपर आ रहा है वही
اگر آپ اسپیس میں چلے جائیں یا کوئی دوسرا شخص اسپیس میں چلے جائے, مارس پہ چلے جائے, یا مان لیجئے اس گیلیکسی کے کنارے پر چلے جائے, یا اس کہکشاں سے نکل کر کہیں اور چلا جائے, لائٹ کی اسپیڈ سے جائے کہ لائٹ کی اسپیڈ سے کم ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, جو ٹائم میرے اوپر گزر رہا ہے وہی ٹائم اس کے اوپر گزرے گا, لہٰذا میرا 1 گھنٹہ اور اس کا 1 گھنٹہ برابر ہوں گے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں, ٹائم ریلیٹیو ہوتا ہے. ریلیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہو, مثلا لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کر رہا ہو, تو اس کا 1 منٹ ہمارے 7 سال ہو, اس کا 1 گھنٹہ ہمارے 7 سال ہو, اس کا 1 منٹ ہمارے 7 دن ہو. یہ ممکن ہے, یعنی اس کے اوپر 1 منٹ گزرا, ہمارے اوپر 7 منٹ گزرے, 7 دن گزرے, اور اس کا 1 گھنٹہ گزرا, ہمارے 7 سال گزرے. یہ ممکن ہے. تو اب دیکھیں ٹائم ریلیٹیو ہو گیا, اس کا ٹائم الگ ہے, ہمارا ٹائم الگ ہے. تو سائنس نے یہاں تبدیلی کی. ایک مثال یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ 200-250 سال پہلے تک سائنسدانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ یہ دنیا اس کائنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے, جیسا کہ ہم بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج ادھر سے نکلا ادھر ڈوبا اور ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. تو سائنسدانوں نے اسی چیز کو اختیار کیا. لیکن اس کے بعد پھر سائنس بدلی اور سائنس نے یہ نظریہ دیا کہ نہیں, دنیا مرکز نہیں ہے, سورج مرکز ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ دنیا سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے, سورج چکر نہیں کاٹ رہا ہے دنیا کے ارد گرد. پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی ہوئی, اور وہ تبدیلی ہوئی کہ نہیں, سورج بھی چکر کاٹ رہا ہے, لیکن سورج دنیا کا چکر نہیں کاٹ رہا ہے, وہ اپنی کہکشاں کا چکر کاٹ رہا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سائنس میں ترقی ہو رہی ہے, پروگریس ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے انسانی علم آگے بڑھتا ہے, انسانی علم میں ارتقا ہوتا ہے, انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, تو اور نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں, تو سائنس کی تھیوریز بدل جاتی ہیں اور پرانی تھیوری آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی نہیں, ہماری جو دلیل ہے خدا کے وجود کی وہ خالص سائنسی ہوگی, اور سائنس آگے جا کر بدل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ دلیل تو بیکار ہو گئی. تو اس لیے ہم سائنسی دلیلوں کو خدا کے وجود کے لیے استعمال کرنے کو کم سے کم میں ذاتی طور پر ترجیح نہیں دیتا ہوں. جی جزاک اللہ. حضرت اسی سوال پہ میں ایک یعنی پوائنٹ آگے بڑھاؤں گا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم خالق کو تو مانتے ہیں چونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے بس ایک قانون بنا دیا ہے جس کو لاز آف نیچر کہتے ہیں, اب جو دنیا کا سسٹم ہے وہ اسی قانون سے چل رہا ہے, اب خدا کی ضرورت نہیں ہے, تو ان حضرات کا کیا جواب دیا جائے؟ ایسے لوگوں کو ڈیسٹ کہا جاتا ہے. ڈیزم کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک قانون بنا دیا ہے یا کائنات بنا دی ہے, اب خدا ہماری زندگیوں میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے. تو گویا کہ عربی زبان میں ایسے لوگوں کو معطلہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ تعطیل کے قائل ہیں. تعطیل کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا, کہ خدا نے تخلیق کرنے کے بعد اب اس کا کام ختم. یہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے بلکہ صرف دعویٰ ہے, یہ کلیم ہے. یعنی اس کا جواب اس وقت ہوگا جب ان کی طرف سے کوئی دلیل آئے گی. ڈیسٹ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آتی, صرف ایک سوال آتا ہے دعوے کی شکل میں کہ بھئی ٹھیک ہے خدا ہے, ہم نے مان لیا, خدا نے قوانین بنا دیے, لیکن اب خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دعویٰ ہی تو ہوا نا. اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو وہ ثابت کریں گے کہ اب خدا کی ضرورت کے بغیر اور یہ قوانین چل سکتے ہیں. اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا. مثلا, اور ظاہر ہے کہ یہ مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے. اس میں تشبیہ مقصود نہیں ہے, بغیر کسی تشبیہ کے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں اور وہاں پر تقریباً 99 سے زیادہ فیصد ممالک میں کوئی ایک آدھی ملک ہوگا ایسا شاید, لیکن میں نہیں سمجھتا. دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں وہ ملک چلتا ہے, اور پھر وہاں پر قوانین بھی موجود ہیں. لیکن اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ایک مرتبہ جب کانسٹیٹیوشن بن گیا اور قوانین مرتب ہو گئے تو پھر حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کی تو ضرورت ہونی نہیں چاہیے, نہ کسی وزیر اعظم کی ہو, نہ کسی صدر کی ہو, نہ کسی لا گیور کی ہو, لیجسلیٹرز کی ہو, کسی اسمبلی کی ضرورت نہ ہو, کسی پارلیمنٹ کی ضرورت نہ ہو. بس قانون بن گئے, اب یہ قوانین اپنا کام کرتے رہیں گے. تو کیا قانون کو خود سے کام کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ قوانین بننے کے بعد قوانین کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے, اور قوانین کا امپلیمنٹیشن کون کرتا ہے؟ یہ
इंतजामिया करती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। नए नए कवानीन की जरूरत होती है तो लेजिस्लेशन की जरूरत होती है। तो जब इस दुनिया में एक घर भी बगैर किसी सरबराहे खानदान के नहीं चल सकता, एक दुकान किसी मालिक के बगैर नहीं चल सकती, एक तंजीम किसी सरबराह के बगैर नहीं चल सकती, एक मुल्क किसी वजीर आजम और सदर के बगैर नहीं चल सकता, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि ये कायनात बगैर इस कायनात के खालिक और इसके मालिक के बगैर चले? ये क्यों मुतालबा है? तो अगर ऐसा मुतालबा है तो उसको फिर दलील से साबित किया जाए। इसी तरह हजरत एक सवाल और इसी तरह जब हम डिबेट करने या हमारा जो हफ्तावारी सेशन चलता है उसमें एक नौजवान आया था, उसने ये सवाल किया था कि मरने के बाद जब इंसान जन्नत में जाता है तो वहाँ पर अल्लाह का जो दीदार होता है वो फिजिकली होता है या किस अंदाज में होता है? तो इसके बारे में अगर आप रहनुमाई फरमा दिए तो बहुत अच्छा है। ये मसला कोई नया मसला नहीं है। रुयत बारी का मसला हमारे यहाँ अकीदे की किताबों में तकरीबन हर किताब में लिखा हुआ है, और इसके ऊपर इजमा है उम्मत का कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को खुदा का दीदार होगा। और कुरान करीम की जो आयत है लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, ये तो ज़ियादा से मुराद रुयत बारी है कि यानी हुस्ना यानी जन्नत तो उनको मिलेगी ही, जन्नत में एक और चीज़ मिलेगी। वो चीज़ क्या है? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार। अब वो दीदार किस तरीके से होगा, उसकी तफसीलात क्या हैं, इस ताल्लुक से सिर्फ एक हदीस मिलती है कि जिसमें दीदार के वाज़ेह होने को साबित किया गया है, उसकी बेआइनी ही कैफियत को साबित नहीं किया गया है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम अल्लाह को जन्नत में देखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसे ही देखोगे जैसे कि तुम 14वीं शब में चांद को देखते हो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलियाज़ बिल्लाह चांद की शक्ल में होगा, बल्कि मतलब ये है कि एक सहराई जिंदगी में जहां आमतौर से बादल नहीं होते हैं, रात को जब चांद निकलता है 14वीं का खुसूसन, तो इतनी चांदनी होती है कि कोई आदमी ये शक नहीं कर सकता कि ये चांद नहीं निकला हुआ, ये कुछ और है। तो जिस तरीके से किसी को चांद के देखने में शक नहीं होता और क्लैरिटी के साथ और वजाहत के साथ वो बिल्कुल सहूलत के साथ उसको देखता है, ऐसे ही अहले जन्नत तमाम के तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेंगे। इसी तरीके से जब आप सहरा की जिंदगी में हो तो चाहे आप किसी नशेबी इलाके में हो या कहीं ऊंचाई पर हो, चांद आपको बराबर तरीके से दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है उसको चांद अच्छी तरीके से नजर आ रहा है और जो नशेबी इलाके में है या वादी में है उसको चांद नहीं नजर आ रहा है या थोड़ा दूर है। ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को एक ही डिस्टेंस के ऊपर वो नजर आएगा। ऐसे ही अहले जन्नत वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, यानी जन्नत में भी मरातिब हैं, अलग अलग मरतबे हैं, कोई जन्नतुल फिरदौस में है, कोई जन्नतुल नईम में है, अलग अलग मरातिब हैं। तो हर मरतबे पर जो लोग होंगे वो अल्लाह ताला को उसी वजूह, उस वजाहत और क्लियरिटी के साथ देखेंगे। बस इतनी वजाहत हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन उसकी कैफियत क्या होगी कि जिस तरीके से हम इस दुनिया में अल्लाह ताला को किसी भी चीज को देखते हैं तो उस चीज का मादी होना जरूरी है, उस चीज का किसी डायरेक्शन में होना जरूरी है, उस चीज का हमारे मुकाबले में और एक खास डिस्टेंस पे होना जरूरी है। क्या उस तरीके से अल्लाह ताला होगा? इसकी कोई तफसील न कुरान में है और न ही हदीस में है। ये एक माबादत तबीयाती यानी मेटाफिजिकल रियलिटी है, और मेटाफिजिकल रियलिटी पर फिजिकल लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। मुअतजिला ने 1300 साल पहले यही गलती की थी, और मुअतजिला के यहाँ खुदा की रुयत साबित नहीं है, यानी वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की रुयत जन्नत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि रुयत के लिए, खुदा की रुयत के लिए खुदा का उसी तरह मादी होना जरूरी है, मटेरियलिस्ट होना जरूरी है, जैसे कि किसी भी चीज का इस दुनिया में देखे जाने के लिए मटेरियलिस्टिक होना जरूरी है। ऐसे ही एक खास डिस्टेंस पे अगर बहुत ज्यादा कोई चीज करीब होगी तो आप नहीं देख पाएंगे, बहुत ज्यादा दूर होगी तो नहीं देख पाएंगे, अगर वो किसी डायरेक्शन में नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ही खुदा का डायरेक्शन में होना, एक खास डिस्टेंस पे होना, उसका मादी होना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और चूंकि खुदा मादी नहीं है इसलिए खुदा नजर नहीं आएगा। ये मुअतजिला का ऑब्जेक्शन था, और इस ऑब्जेक्शन को उसी वक्त रिफ्यूट कर दिया गया था आज से 1300 साल पहले। तो अगर कोई मुल्हिद या कोई शख्स ये एतराज लेकर आता है तो वो निहायत ही आउटडेटेड 1300 साल पुराना एतराज के जिसका जवाब दे दिए हुई सदियां बीत चुकी हैं वो लेकर आ रहा है। तो सीधी सीधी बात है, उसूल ये निकला कि मेटाफिजिकल रियलिटी के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स को आप जज नहीं बना सकते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स की रोशनी में आप मेटाफिजिकल रियलिटी की पर फैसला नहीं दे सकते। जज़ाकल्लाह हज़रत। ये
आजकल हजरत हमारे मुल्क के अंदर खास करके एक माहौल तैयार करने के लिए ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम में भी उसी तरीके से कास्ट सिस्टम है, यानी ऊंच नीच वाला रवैया है जैसा कि गैर मुस्लिमों में हम पाते हैं। और उस सिलसिले में आजकल बहुत सारे बड़े बड़े मुफक्किरीन जो अपने आप को कहते हैं दुनियावी एतबार से, वो मुख्तलिफ तरीके से अपने उन चीज़ों को अलग अलग जाविये से बयान करते रहते हैं। और एक तबका जो हमारा नौजवान नस्ल है जो बहुत ज्यादा इस्लामी तालीमात से वाकिफ नहीं है, तो वो उनकी उन बातों से मुतासिर होता है और उसको लगता है कि कहीं इस्लाम में भी तो ये चीजें नहीं है। तो गुज़िश्ता दिनों में भी एक वीडियो इसी तरीके से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। वक्त की किल्लत की वजह से वो वीडियो अभी यहाँ पर चला नहीं पाएंगे। उसके अंदर जो 2-3 पॉइंट उन्होंने अर्ज किया है कि इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम है। एक बात तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के अंदर खास करके हमारी फिक़ह की किताबों में जो ये बात लिखी है कि कुफू का मसला, और जैसा कि कहा गया है कि एक अरब और एक अजमी में बराबरी नहीं है, या इसी तरीके से अहनाफ के पास एक यानी वो आदमी जिसका कारोबार जिसका पेशा बहुत घटिया हो और एक वो आदमी जो आलिम दीन है ये अच्छे तबके का मानने वाला हो, या इसी तरीके से नसबी एतबार से यानी कुफू के अंदर गौर फिक्र करने का हुक्म दिया गया है। तो इन चीजों को उन्होंने सामने रख करके ये पैगाम दिया कि देखिए इस्लाम में भी बराबरी नहीं है। ये जो बात कही जाती है कि इस्लाम में बराबरी है, सिर्फ तकवा की बुनियाद पर इस्लाम के अंदर फैसला है, वो सिर्फ कानून की किताबों में लिखी हुई है, लेकिन उनकी तफसीलात जो है वो उनके यानी कवानीन के अंदर जो ग्राउंड में प्रैक्टिकली तौर पर जिसका वजूद है उसके अंदर कहीं बराबरी नहीं है। इस मौजू पर मैं समझता हूं कि उलमाए किराम को ज्यादा से ज्यादा बात करने की जरूरत है, और उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क में आप हजरात रहते हैं वहाँ की रगोपे में कास्ट सिस्टम सरायत किए हुए है, और सिर्फ हिंदुओं में नहीं, यानी आप इसका इल्ज़ाम हिंदुओं को ही नहीं दे सकते कि खाली हिंदुओं में है। उस असर से, हिंदुओं के असर से मुसलमानों में भी है, और यानी आप शिमाली हिंद में चले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा है, और हो सकता है कि जनूबी हिंद में भी, साउथ इंडिया में भी हो, मुझे उसका इतना इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल नॉर्थ इंडिया में तो खूब है। और यही वजह है कि कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम की वजह से जो ऊंच नीच और छूत छात की जो बीमारियां सोसाइटी में हैं, उससे मुतासिर होकर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने माजी में इस्लाम कबूल किया है। लेकिन ये चीज निहायत गलत है कि इस्लाम कबूल करने के बाद आज जब करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, तो उन्होंने उसी रिवायत को जो हिंदुओं के यहाँ से आई है उन्होंने इख्तियार कर लिया और अपने यहाँ भी कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया। तो फिर एक गैर मुस्लिम के जो कास्ट सिस्टम से परेशान है, मान लीजिए अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहे और वो उस यानी जो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हुआ है उस डिस्क्रिमिनेशन से भागकर वो इस्लाम की पनाह में आना चाहे, तो और यहाँ पर भी उसको ऐसा ही लगे कि यहाँ पर भी मुसलमान कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे से ऊंचाई नीचाई का बर्ताव किया जाता है, तो फिर वो आखिर इस्लाम में क्यों आएगा अगर उसका जो असल दर्द है वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब उलमा इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे तो आखिर क्या गुफ्तगू करेंगे, उनको ये वाज़ह करना जरूरी होगा कि इस्लाम और मुसलमानों में बड़ा फर्क है। कुछ मुसलमानों के अमल की वजह से इस्लाम पर एतराज नहीं किया जा सकता। इस्लाम का कास्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? आपने जो अपने सवाल में जिस वीडियो का हवाला दिया है उस वीडियो में, और ये कोई पहला आदमी नहीं है इस तरह के जब भी गैर मुस्लिम मुसलमानों के ताल्लुक से या इस्लाम के ताल्लुक से बात करते हैं कास्टिसिज्म पर, तो इस मसले को उठाते हैं जिस मसले को हम मसअलतुल कफ़ाअ बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम ये बोल सकते हैं कंपैटिबिलिटी, कि एक मर्द और औरत के दरमियान कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे बुनियादी बात जो चीज जहन में रखने की है वो ये है कि औरतों में फितरी तौर पर ये बात पाई जाती है कि वो अपने से बेहतर और मजबूत और अपने से सुपीरियर मर्द का इंतखाब करती हैं। ये चीज सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये सारी दुनिया में और जमाने के हर दौर में ये बात रही है। इसको बोला जाता है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का मतलब होता है कि एक औरत का ऐसे मर्द का इंतखाब करना जो उससे बेहतर हो। आप मसलन किसी औरत से ये पूछें
کہ بھائی دو تمہارے لیے رشتے آئے ہیں اور دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں، دونوں کی تعلیم ایک ہے، دونوں کی تنخواہ ایک ہے، دونوں کا لائف اسٹائل ملتا جلتا ہے، سب کچھ سملر ہے، ایج بھی ایک ہی ہے، لیکن ایک لمبا ہے اور ایک لمبا نہیں ہے، تو اس کا قد پست ہے، تو تم کس کا انتخاب کرو گی؟ آپ دنیا کی کسی بھی عورت کو اٹھا لیں جس کے سامنے یہ دو آپشن ہوں گے تو وہ لمبے قد والے مرد کا انتخاب کرے گی. اسی کو ہائپر گیمی بولا جاتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت یہ چاہے گی. اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک عورت کے سامنے دو چوائسز ہوں. پہلی چوائس یہ ہو کہ ایک رشتہ ہے، بڑا خوبصورت لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، لیکن وہ فائنینشلی کمزور ہے. دوسرا مرد ہے، وہ فائنینشلی بہت مضبوط ہے لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا پہلے والا ہے. عام طور سے عورت دوسرے کا انتخاب کرے گی، پہلے کا نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو فائنینشلی مضبوط ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی میری زندگی کی زیادہ ہے. جو فائنینشلی مضبوط نہیں، جو بھی اسٹرگل کر رہا ہے، جس کی تعلیم نہیں ہے، اس سے اگر شادی ہو گئی تو یہ مجھے کھلائے گا کہاں سے، پلائے گا کیسے؟ تو عام طور سے لڑکی کا انتخاب دوسرا ہوتا ہے. اسی کو ہائپر گیمی بولتے ہیں. کفاءت کے مسئلے میں بھی یہی چیز ہے. کفاءت کا تعلق برادری یا نسل سے نہیں ہے، کفاءت کا تعلق پیشے اور پروفیشن سے ہے. فقہ کی کتابوں میں جو مثال لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. اس میں ایک مثال یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک عطار کی بیٹی ہے، یعنی ایک پرفیومر کی بیٹی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک لوہار ہے، لوہا بنانے والا ہے، آئرن اسمتھ ہے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا ہے. تو کیا ان دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہے؟ نہیں ہے. اس کی وجہ بھی وہیں لکھ دی. اس کی وجہ یہ لکھ دی کہ جب عطار کی بیٹی لوہار کے گھر جائے گی تو اس کو ایک خوشبو والے ماحول سے نکل کر وہ ایک بدبو والے زنگ زدہ ماحول میں چلی گئی، جہاں اس کے کپڑے بھی سیاہ ہونے ہیں، ہر جگہ سیاہی ہوگی اور لوہے کا کام چل رہا ہوگا. تو اس ماحول میں وہ فٹ نہیں ہو پائے گی اور شادی زیادہ دن تک نہیں چلے گی. اس وجہ سے اختلافات ہوں گے آپس میں. تو اب دیکھیں، اس کا تعلق پیشے سے ہوا، اس کا تعلق برادری سے نہیں ہوا. ہاں، پھر ہوا یہ کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آج سے 300-400 سال پہلے سے لے کر آج تک، یہ سوسائٹی میں یہ چیز طے پا گئی کہ ایک خاندان میں جو پیشہ ہے وہ اس خاندان میں چلتا چلا جاتا تھا. یعنی کئی کئی نسلیں ایک ہی پیشے پہ رہتی تھی. مان لیجئے اگر کسی شخص نے کپڑا بننے کا کام کیا تو اب اس کی اولاد بھی وہی کرے گی، اس کی اولاد بھی وہی کرے گی، اس کی اولاد بھی وہی کرے گی، یہاں تک کہ سوسائٹی میں یہ طے پا گیا کہ بھئی یہ لوگ جو لاہے ہیں، یعنی یہ لوگ کپڑا بننے کا کام کرتے ہیں، اور وہ پیشہ پھر برادری میں تبدیل ہو گیا. اسی طریقے سے جن لوگوں نے لوہے کا کام کیا، لوہار ایک برادری بن گئی، حالانکہ آج ان کے ہاں لوہے کا کام نہیں ہوتا ہوگا. یا جن کے یہاں کبھی کپڑا بننے کا کام ہوتا تھا، آج ان کے یہاں کپڑا بننے کا کام نہیں ہوتا ہوگا. لیکن اس سوسائٹی نے ہندوانہ اثر کی وجہ سے اس پیشے کو برادری مان لیا، جبکہ اس کا تعلق پیشے سے. آج کی ٹرمز میں مثلا آپ کباڑی کا کام اگر کوئی کرتا ہوگا اور بڑے پیمانے پر کرتا ہوگا تو وہ کروڑ پتی ہے، اور وہ سنار سے زیادہ اس کے پیسے ہوں گے، اس کے پاس پیسے ہوں گے. تو ذرا تصور کریں کہ اگر سنار کی بیٹی ہو اور کباڑی کا بیٹا ہو تو کیا دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہے؟ بالکل ہے. اس لیے کہ کباڑی کے بیٹے کا لائف اسٹائل اونچا ہوگا سنار کی بیٹی سے، چونکہ تعلق اب یہاں کباڑ اور سونے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ لائف اسٹائل کا مقابلہ ہے. اور لائف اسٹائل میں کباڑی کا بیٹا اونچا ہو سکتا ہے ایک سنار کی بیٹی سے. ایسے ہی مثلا آپ مغربی ممالک میں آ جائیں، مغربی ممالک میں یو کے چلے جائیں، آپ امریکہ میں آ جائیں، کینیڈا چلے جائیں، جو مسلمان گوشت کا کام کرتے ہیں، حالانکہ گوشت کا کام کرنے والے انڈیا پاکستان میں جو ہے باقاعدہ ان کو ایک ذات بنا دیا گیا. جو مسلمان یہاں گوشت کا کام کرتے ہیں ان کے پاس اسکول کے اساتذہ سے زیادہ پیسے ہیں. یعنی جو لوگ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں، ان کے پاس پیسے کم ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے، اور جو گوشت بیچ رہے ہیں ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. تو اگر گوشت والے کی بیٹی ایک اسکول کے ٹیچر کے بیٹے سے اگر نکاح کرے اور اسکول کے ٹیچر کا بیٹا یا خود وہ اسکول کا ٹیچر ہو، اس کے پاس تنخواہ کم ہو، اور گوشت والے کی بیٹی کے پاس تنخواہ، اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، تو کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. گوشت والے کی بیٹی سپیریئر ہے اور یہ ٹیچر جو ہے یہ انفیریئر ہے، یہ لوور ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشے اور لائف اسٹائل کی بنیاد پر کمپیٹیبلٹی کا اور کفاءت کا تعین ہوتا ہے.
تو اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ رشتے دیرپا ہوں. تو کتابوں میں، فقہی کتابوں میں اگر یعنی کپڑا بننے والے کا ذکر ہے، لوہار کا ذکر ہے، یا عطار کا ذکر ہے، یا پرفیوم بنانے والا کا ذکر ہے، تو یہ برادریوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ پروفیشنز کا ذکر ہے. اور پروفیشن بدلتے رہتے ہیں. آج کی تاریخ میں کل جو پروفیشن آپ کو پیسے کم دیتا تھا، آج وہ پروفیشن پیسے زیادہ دیتا ہے. تو کمپیٹیبلٹی کے معیارات اگرچہ وہی ہوں، لیکن یعنی آج کی تاریخ میں بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں. اور فقہی کتابوں میں جب فقہا ان چیزوں کو یا اساتذہ ان چیزوں کو پڑھائیں تو ماڈرن انداز سے مثال دیں تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. تو ان موضوعات کے اوپر عوام کے سامنے گفتگو کرنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اسلام کا کاسٹسزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت جب آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں ایک چیز کے بارے میں کلیریفائی ہونا چاہ رہا ہوں. تو جو ویڈیو چلی ہے اسی میں وہ شخص یہ حدیث بخاری کا کوئی حدیث کوٹ کر رہا تھا، تو اس کے ذریعے کہہ رہا تھا کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور نے کہا کہ خلیفہ بننے کی جو اوقات اور حیثیت ہے صرف قریش قبیلے کے لیے، الائمۃ من قریش. جی، تو اس سلسلے میں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں تو اور بہتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنو ساعدہ میں بیان فرمایا تھا کہ جب خلافت کے تعلق سے بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک اختلافی کیفیت ہوئی صحابہ کے درمیان، اور انصار یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم میں ایک خلیفہ ہوگا، ہم میں کا ایک امیر ہوگا، اور مہاجرین میں کا ایک امیر ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ذرا اس پورے سیاق کو دیکھیں، یعنی پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ پرپوزل انصار کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ایک وقت میں دو امیر ہوں گے، ایک آپ کا، ایک ہمارا. تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ ایک امیر ہوگا. وہ امیر کس میں سے ہوگا؟ قریش میں سے ہوگا، وہ آپ میں سے نہیں ہوگا. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ صبح قیامت تک کے جتنے بھی امیر ہوں گے یا خلیفہ ہوں گے وہ سارے کے سارے قریش ہوں گے. جب آپ اس پوری گفتگو کو دیکھیں گے اور اس موقع پر یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا، یہ حدیث بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم میں کا امیر نہیں ہوگا، ایک وقت میں دو امیر نہیں ہوں گے، امیر ایک ہی ہوگا. اور وہ امیر کہاں سے ہوگا؟ وہ قریش میں سے ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چار خلفاء کو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر اشاروں اور کنایوں میں ان کی خلافت کی تائید فرما دی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا تھا. تو جس کی امامت صغرا اس کی امامت کبرا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پیچھے بھی آپ ان کے کھڑے ہو گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد جو شخص آج مسلح پر کھڑا ہے کل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ نیابت وہی کرے گا. تو جب آپ نے خود ہی تائید کر دی، اور مختلف حدیثوں میں اس کے بعد حضرت عمر کی، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کی، اور اس کے بعد حضرت علی کی، تو ثابت یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی کہ ائمہ جو آنے والے ہیں نا یہ سب قریشی ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تائید کر چکے ہیں. اگر یہ امت اس حدیث کو یوں سمجھتی کہ نہیں بھائی خلیفہ جو ہے وہ تو صرف قریشی ہوگا، تو پھر خلافت عثمانیہ کو کیوں مانتی؟ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے جتنے خلفاء ہیں یہ سارے کے سارے حضرت عثمان کی اولاد ہوں گے اس لیے خلافت عثمانیہ ہے، نہیں، خلافت عثمانیہ کا قریش سے، خلفاء عثمانیین کا قریش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اعجمی تھے، اور پوری امت نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، کئی سو سال تک تسلیم کیا، فقہاء نے تسلیم کیا، محدثین نے تسلیم کیا، اور ساری یہاں تک کہ صدیوں تک کے حجاز میں کعبۃ اللہ اور اسی طریقے سے مسجد نبوی دونوں کی تولیت کن کے پاس تھی؟ خلفاء عثمانیین کے پاس تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس حدیث کو امت نے اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ کچھ ترجمہ کرنے والے یا ترجمے کی مدد سے حدیثوں کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں. حضرت یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہی لوگ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں تو بات صحیح لکھی ہے لیکن آپ کے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اور اس چیز کو دلیل لے کر کے وہ ہم پر بلیم کرتے ہیں، اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہی چیز جیسا کہ حضرت آپ نے کہا ابھی کہ اگر وہ فیلڈ میں دیکھیں تو اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار ایسے خلیفۃ المسلمین تیار ہوئے ہیں جو عجمی تھے، لیکن وہ وہاں پر اس چیز کو لے کر کے دلیل نہیں بناتے ہیں.
اور ساتھ میں وہ روایت بھی ہے جو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، مال کو، حسب و نسب کو، اور اسی طریقے سے حسن و جمال کو، اور دینداری کو۔ آپ دینداری کو ترجیح دیجیے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ پیش نہیں کرتے ہیں، اور صرف ان کا مقصد جو ہوتا ہے اسی لحاظ سے جن چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کو پیش کر کے وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہائپوتھیٹیکلی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، آج اگر امت اس بات پر اتفاق کر لے کہ بھائی سعودی عرب کے بادشاہ کو ہم خلیفۃ المسلمین مان لیتے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی ایسا ہونے والا نہیں ہے فی الحال، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ سعودی عرب کے بادشاہ کو خلیفۃ المسلمین مان لیا جائے، ساری یہ پرپوزل آ جائے، تو پوری امت میں کہیں بھی یہ بحث نہیں چھڑے گی کہ یہ جو آل سعود ہیں یہ قریشی بھی ہیں کہ نہیں، پہلے یہ چیک کر لو، اگر قریشی ہوں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ بحث نہیں چھڑے گی، بحث یہ چھڑے گی کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بحث نہیں ہوگی کہ وہ قریشی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اب ایک اور حضرت میں تھوڑی ہمت کر کے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو جی۔ تو لوگ اس طرح کے جو احادیث وغیرہ کوٹ کر کے اور جو مشہور شخصیات ہیں جیسے سر سید کے حوالے سے اس نے فلاں موقع پر اس طرح کہا اور فلاں شخصیت نے اس طرح کہا، تو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے ہم صحابہ اور حضور کے جو اقوال ہیں وہاں تک ڈیفیم کرنا، ان کے بارے میں اگر کوئی اشکال ہے ڈیفینس کرنا، یہ ہماری ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح ہے، وہ ان کا پرسنل اوپینین ہے، اس کو اٹھا کر اسلام سمجھنا یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ کریکشن کریں۔ بالکل، ہم شخصیات کو ڈیفینڈ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، سنت رسول میں کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا چیز پیش کی ہے، اور یا پھر امت نے کس چیز پر اجماع کیا ہے۔ یہ 4 ہی چیزیں ہیں نا۔ اگر اجماع امت نہ ہو، صحابہ کے اقوال نہ ہو، سنت رسول نہ ہو، آیت قرآن نہ ہو، اور اس کے بعد پھر بعد والے آ کر وہ چاہے سر سید کا دور ہو یا کوئی دوسرا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو نامناسب ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ نہ کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا جائے گا کہ غلط ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور آپ نے سر سید کا نام اس لیے لیا کہ ان کے کچھ مضامین اور ان کی غالباً ایک تقریر شاید میں پڑھ رہا تھا جو دی وائر نے کچھ عرصے پہلے شائع کی تھی، اور اس میں جو جملے تھے وہ براہ راست کاسٹزم کو پروموٹ کر رہے تھے، اور یہ وہ دور ہے مسلمانوں کا کہ جس میں ہندوؤں کی جو تہذیب ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ غالب آ رہی تھی، اور مسلمانوں میں جو طبقواری نظام ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ان میں پھیل رہا تھا کہ سادات کا ایک اعلیٰ مقام تھا، اور پھر ان کے مقابلے میں جو غیر سادات تھے ان کو نچلا درجہ دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور اسی ماحول سے متاثر ہو کر شاید سر سید نے جو بات کہی وہ کہی، لیکن اگر انہوں نے کہی ہے تو غلط کہی ہے، اس کو کسی بھی طور سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک بات میں کلیئر کر دوں، نیچے ایک کامنٹ بھی چونکہ میرے سامنے چل رہے ہیں، ایک صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پھر حدیث میں الائمہ کیوں لایا گیا؟ الائمہ میں 4 آ گئے نا، تو میں نے بتایا کہ 4 ائمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تائید کی تھی اسی ترتیب کے ساتھ، تو اس لیے الائمہ کہا گیا۔ جی اسی طرح ولو کان عبدا حبشیا اطاعت کرو بول کر بھی ہمارا، جی ہاں بالکل بالکل، یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ عبد حبشی ہی کیوں نہ امام بن جائے اس کی بھی اطاعت ہوگی۔ بالکل۔ اب یہاں اس سوال کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم حضرت اپنے اکابرین کو مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر کے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یا حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو جدید فکر ہے اور ان حضرات کا جو دور تھا، ظاہر سی بات ہے اس وقت ٹیکنالوجی اتنا زیادہ عام نہیں تھا، اور عام طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے یا علماء کرام بھی ہیں، یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ اکابر جو تھے یہ تو بالکل ٹھوس قسم کے مولوی تھے۔ لیکن جب ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور آج کے اگر کوئی ان فکروں کو مطالعہ کرے تو ان کی ان فکروں کا جواب اور ان اعتراضات کا جواب ان کتابوں میں بالکل جیسا کہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ ہر چیز کے اندر، یعنی یہ یوں کہیے کہ ہر چیز کے اندر جان ہوتا ہے،
اور حضرت نے تقریر دلپذیر کے اندر اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ کیسے ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان رکھا ہے. تو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حضرت کہ ہمارے اکابرین کا کیا وہ طور و طریقہ تھا کہ اس دور کے اندر انہوں نے آگے آنے والی جو فکریں تھی اور ہندوستان میں رہ کر کے ایسے دیہات میں رہ کر کے ان چیزوں کو پہچانا اور اس کا رد اپنی کتابوں میں کر کے چلے گئے, ان کے اندر یہ کون سی ملکہ تھی جو ان کو یہاں تک پہنچاتی تھی؟ ہمارے ماضی میں مشرقی اور مغربی علوم کی جس قدر خدمت ہوئی ہے وہ آج تقریباً ناپید ہے. آپ اگر حیدرآباد جائیں تو حیدرآباد میں نظام کے دور میں اور دائرۃ المعارف قائم ہوا اور اس کے بعد پھر تحریک ترجمہ وہاں پر بھی شروع ہوئی. خود حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی فلسفے کی کتابوں کے ترجمے کیے. ان میں مثلا ملا صدرہ کی جو اسفار اربعہ ہے جو عربی زبان میں پائی جاتی تھی اس کا ترجمہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کیا. وہ ایک عرصے تک کے ناپید تھا اور اس کے بعد اب وہ پاکستان سے شائع ہوا ہے. اسی طرح میں کچھ عرصے پہلے ابھی چند ایک مہینہ پہلے حیدرآباد جانا ہوا میرا, تو دائرۃ المعارف میں گیا اور وہاں پر انہوں نے جو اس زمانے میں کتابوں کے ترجمے ہوئے تھے اس کی کچھ کتابیں انہوں نے اپنے یہاں الماری میں بچا کر رکھی ہوئی ہیں, چونکہ وہ ساری کی ساری ان کو آگ لگ گئی تھی. جن کتابوں کے ترجمے ہوئے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی, تو کچھ 100 کتابیں ان لوگوں کے یہاں الماری میں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے ایک سرسری نظر ڈالی تو ڈیوڈ ہیوم کی کتابوں کے ترجمے اس میں ہیں, مغربی فلاسفرز کی کتابوں کے ترجمے ہیں, نیٹشے کی کتاب کے ترجمے ہیں, مولانا عبد الباری ندوی نے کتنے ہی مغربی مفکرین کے اور فلاسفرز کے اور سائنسدانوں کی کتابوں کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. تو یہ تراجم اس زمانے میں چل رہے تھے. اچھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی تقریباً یہی ہے, تو ایسا ممکن ہے کہ بہت سی کتابیں حضرت تک پہنچتی ہوں. لیکن اگر نہ بھی پہنچتی ہوں تو فلسفے میں جو فلسفے کا پورا ارتقاء ہے جو افلاطون سے چلا اور اس کے بعد پھر ارسطو سے ہوتا ہوا اور پھر آگے چلتا ہوا ابن سینا اور رازی اور وہاں سے نیچے ہوتا ہوا جو آگے تک پہنچا ہے, تو حضرت نانوتوی, حضرت گنگوہی اور اس کے علاوہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی, ان حضرات کی نظر ان تمام فلسفے کی کتابوں پر تھی. تو بہت سے فلسفیانہ مباحث آپ کو ان حضرات کی کتابوں میں مل جائیں گے, لیکن انہوں نے فلسفے کی تنقیح کی ہے. تنقیح کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسفے کے وہ مباحث لیے ہیں جو اسلام سے نہیں ٹکراتے ہیں, اور جو اس مباحث اسلام سے ٹکراتے ہیں انہوں نے اس فلسفے کو رد کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میں موضوع میں سے ہلکا سا ہٹ رہا ہوں. آپ اگر ابن عربی کا فلسفہ دیکھیں تو ابن عربی کا فلسفہ ارسطو کے فلسفے سے بڑا متاثر ہے, اور اس کے بعد پھر سہروردی کا جو فلسفہ ہے تصوف کا وہ ابن عربی کے وہ بھی ارسطو کے فلسفے سے متاثر ہے. اور پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں ابن عربی اور سہروردی اور اسی طریقے سے مجدد الفسانی, ان تینوں کے فلسفے کے درمیان تطبیق دی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ارسطو کا فلسفہ کہاں تک چلتا چلا آیا ہے. تو جن حضرات نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں ان کو پورا پتا ہے کہ فلسفے میں کس طریقے سے ارتقاء ہوا ہے. تو حضرت نانوتوی کی کتابوں میں اگر آپ کو وہ باتیں نظر آتی ہیں تو وہ اس لیے کہ فلسفے کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں, حضرت نے اس کو آگے اپنے انداز میں پیش کیا ہے. میوٹ ہیں آپ. حضرت میں اس کے بعد یہ ملحد اور ایتیش وغیرہ کا جو یونیورسل کوشچن ہے جو کہ ان سب کا فیوریٹ ہے, جب بھی یہ پھنس جاتے ہیں پورے آرگومنٹ کو ایموشنلی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوشچن ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کو لے کر. ہم نے بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کی. کون سا سوال دوبارہ کیجیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کو لے کر آرگومنٹ جو رائز کرتے ہیں لوگ, ہم نے ان کو بار بار ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. ہم نے اس کی ہسٹری کو ڈیپلی اسٹڈی کیا. اس کے بعد ہم نے کہا دیکھو یہ سب سے پہلا آرگومنٹ رائز ہوتا ہے 19 سینچری کے بعد محمد رئیس آف دا اسلام کتاب ہے, اس کے اندر وہ جو اثر ہوتا ہے اس میں وہ رائز کرتا ہے آرگومنٹ کو. اس سے پہلے اس کو کسی نے کیوں رائز نہیں کیا. اور جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کے 4 پشتیں پیچھے جانے سے وہی ماحول نظر آتا ہے. اس کے باوجود اس سوال پر یہ لوگ ضد کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کا کوئی حل بتا دیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں, دماغی بیماری کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے اس کو, بلکہ یہ سوال اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے کہ میں تو آپ کو
अब तो इसको इंटरटेन भी नहीं करता हूँ, मैं तो सिंपली एक सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, तुम उनकी कब शादी करोगे या वो खुद कब शादी करेंगी, इसका फैसला पार्लियामेंट में बैठे हुए कई सौ डाकू क्यों करें। ये डाकू का लफ्ज मैंने इसलिए बोला है कि हर एक के ऊपर डाके के केस चल रहे हैं। ये हमने कोई डाके के केस किए हैं पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने मेंबरान पार्लियामेंट है उनमें से अक्सरियत के ऊपर करप्शन के केसेस फाइल है। तो डाकू क्यों आपके घर के फैसले करें कि किस उम्र में आपकी बच्ची सूटेबल होगी निकाह के लिए, 18 साल की उम्र में होगी, 21 साल की उम्र में होगी। आपको पता है कि एक प्रपोजल इस वक्त पार्लियामेंट में आया था, मुझे मालूम नहीं कि वो बिल की शक्ल शायद उसने इख्तियार नहीं की, लेकिन बहरहाल ये प्रपोजल है कि लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। अच्छा, जब 18 नहीं थी तो उस 18 को तय किसने किया था, उस वक्त भी डाकुओं ने किया था। हर मुल्क में डाकू बैठे हैं, तो जितने मुल्क के डाकू हैं वो सारे ये तय करेंगे कि लड़कियां किस उम्र में निकाह करेंगी और किस उम्र में नहीं। तो ये हक उनको किसने दिया, वो कौन से। आप अगर अपने घर की बच्चियों के बारे में फैसला करेंगे तो आपके तो जज्बात और इमोशंस और मोहब्बतें उनसे मुताल्लिक हैं। आप जो फैसला करेंगे बिल्कुल बसीरत के साथ फैसला करेंगे, लेकिन जो आपकी बच्ची को जानता ही नहीं, जो आपकी बहन और बेटी को जानता ही नहीं, वो बैठकर करप्शन के चार्जेस के बावजूद ये फैसला कर रहा है कि किस उम्र में शादी होनी चाहिए। यह हक उसको किसने दिया। तो इसका जवाब असल में लेना चाहिए उनसे, बजाय इसके कि हम हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने किस उम्र में निकाह किया किस में नहीं किया, वो एक आउटडेटेड बहस है। असल ये कि पहले इसको बताओ कि यह हक किसका है और क्यों है, और फिर उन्होंने 18 को क्यों मुंतखब किया, 17 को क्यों नहीं किया, 19 को क्यों नहीं किया। जी, मतलब एक कंक्लूजन आप ये कहना चाह रहे हैं, अटैक इज बेटर देन डिफेंस। हम खुद अटैक करें, उल्टा सवाल करें, बजाय जवाब देने की बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, एक सवाल हजरत मैं चाहूंगा कि एक जुमले पे आप इसका जवाब दें और कोई बेहतर लफ्ज इनके लिए आप इंतखाब कर सकते हैं कि एक्स मुस्लिम, आप इनके बारे में क्या कहेंगे। मुर्तद एक लफ्ज है। मैं एक्स मुस्लिम का लफ्ज इसलिए पसंद नहीं करता हूं कि एक्स किसी की शनाख्त नहीं होती। ये ऐसा ही है कि मसलन एक आदमी की अलहदगी हो जाए उसकी बीवी से और आप उससे पूछें आप कौन, वो ये कहे कि मैं टीना का एक्स हस्बैंड हूं। भाई ये एक्स हस्बैंड कौन सा तारुफ है, आप अपना नाम बताओ ना, आप कौन हो। आप ये कहो कि मैं वर्मा हूं, कपिल हूं, शर्मा हूं, ये कहो। ये टीना का एक्स क्या होता है। तो ये जो तारुफ है एक्स के साथ, ये तारुफ नहीं है, ये तो गम का इजहार है। ठीक है, अब अगर कोई आदमी अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहा है और एक्स लगाकर वो अपना तारुफ कर रहा है, तो वो तारुफ नहीं कर रहा, वो गम का इजहार कर रहा है। उसका जो तारुफ है वो है मुर्तद, अपोस्टेट, या अगर उसने कोई नया मजहब इख्तियार कर लिया, मसलन एक आदमी के कहीं सेपरेशन हो गया, उसने आगे कहीं और शादी कर ली, तो ठीक है, जब उससे पूछा जाएगा कि आपकी बीवी का नाम क्या है, तो अपनी दूसरी बीवी का नाम बताए, बजाय इसके कि वो एक्स का नाम बताए। तो ऐसे ही या तो इनको मुर्तद कहा जाए, या ये कि जिस मजहब में ये चले गए वो कहा जाए। एक्स मुस्लिम कोई चीज नहीं होती है। ये एक दर्द का इजहार है, या समझ लें कि जो एक मेंटल ट्रॉमा से ये लोग गुजरते हैं, उस मेंटल ट्रॉमा का इजहार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हजरत इसी के तहत मैं एक और जुमला कहना चाहता हूं। बल्कि मैं मशवरा भी दूंगा आपको कि आपने जो चैनल का नाम रखा है ना, हेल्प एक्स मुस्लिम, उसको आप हेल्प मुर्तद कर दें या हेल्प अपोस्टेट कर दें, क्योंकि हम इस इस्तिलाह को क्यों कबूल करें। एक्स मुस्लिम इस्तिलाह ही नहीं है। ये बीमारी, किसी की दिमागी बीमारी को अगर हम नॉर्मलाइज करेंगे तो फिर बीमारी नहीं रहेगी जी। तो दिमागी बीमारी को बीमारी ही माना जाए जी। हजरत इसी में मैं एक और जुमला ऐड करना चाहता हूँ। असल में जो एक्स मुस्लिम वगैरह लेबल लगाते हैं, हकीकत में अगर इनका बैक हिस्ट्री चेक किया जाए तो दुश्मनान इस्लाम के आलाकार होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए आते हैं, मुसलमानों को तकलीफ दे और उनके हौसलों को कम कर दे, यही इनकी वजह होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर ये मेरा जुमला गलत है तो आप इसको करेक्शन कर दें। ऐसा ही है। ये लोग बाकायदा तनख्वाहदार होते हैं, और अभी एक वाक़या हुआ, अगरचे हम उस वाक़ये को किसी भी एतबार से उसकी तायीद नहीं कर सकते हैं, बहरहाल एक जुर्म हुआ, और वो ये कि एक नाम निहाद मुर्तद को कत्ल करने की कोशिश की गई और वो बच गया। उसके इलाज पर किसने पैसा खर्च किया, उसको हॉस्पिटल कौन लेकर गया,
उसके साथ हमदर्दी का इजहार किसने किया, उसके हक में जलूस किसने निकाले, एहतजाज किसने किए। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसा दिखाया कि वो सारे लोग अब इस वक्त अपने बिलों में घुसकर बैठ गए कि पता चला कि ये तो 22 साल पहले एक हिंदू बच्चे का कत्ल कर चुका था। ये तो अपने कत्ल को छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने माजी को, अपने दागदार माजी पर कवर अप करने के लिए ये सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम बना हुआ था, मुर्तद बना हुआ था और उन लोगों की हमदर्दियां बटोर रहा था। तो जब चीज अच्छा अल्लाह ताला का करना देखिए, यानी हम लोग ही क्या, सारी दुनिया जिन लोगों को भी ये वाकया पता चला वो ये समझ रहे थे कि इतना जबरदस्त इस पर हमला हुआ, बड़ी मोटी हड्डी का है, फिर बच गया। अल्लाह ताला ने इसको कैसे बचाया? तो अल्लाह ताला ने इसलिए बचाया कि बहरहाल इंसाफ का बोलबाला होना था, उस बच्चे को भी तो इंसाफ मिलना था। अगरचे वो बच्चा मुसलमान के यहाँ नहीं पैदा हुआ था, लेकिन उसको इंसाफ मिलना था, इसलिए इसको जेल भेजा गया और इसको जिंदा रखा गया ताकि दुनिया के सामने इसकी हकीकत आ जाए। तो इससे ये पता चलता है इसी एक वाकये से कि ये मूवमेंट कुछ नहीं है। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट किसे कहते हैं? मसलन आजकल इंडिया में एक कॉकरोच मूवमेंट चल रहा है भाई। अब कॉकरोच जनता पार्टी में आपने देखा कि कितने मिलियन लोग आ गए इंस्टाग्राम पर भाई, 10 मिलियन आ गए भाई, 18 मिलियन आ गए भाई, 6 मिलियन यहां से शुरू हुआ, 6 मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 18 मिलियन, उसके बाद अकाउंट सस्पेंड। इसको आप कहें कि जब मिलियंस में किसी कॉज को कोई फॉलो करेंगे, चाहे वो कॉज कॉकरोच जैसा ही हो, उसको आप कहेंगे कि ये मूवमेंट है। आप अगर हिंदुस्तान में मुर्तदों की लिस्ट बनाएं, आपको कितने मुर्तद मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? 4 या 5 या 6, इसके अलावा नहीं है। तो 5-6 लोगों को आप मूवमेंट कहते हैं, और ये 5-6 लोगों में से 4-5 की तो हम ही ने टांग तोड़ी हुई है, यानी इल्मी एतबार से। तो इसको आप मूवमेंट कैसे कहते हैं? इन 5-6 लोगों में से 4-5 इसलिए लंगड़े हैं कि हमारे सामने आ गए थे, और 1-2 अभी तक के सामने नहीं आए, इसलिए लंगड़े नहीं हो पाए। तो इसको मूवमेंट नहीं कहा जाता। ये पेड लोग हैं, इनको बाकायदा तनख्वाह मिलती है, और पेड इस तरीके से हैं कि एविडेंस इतने क्लियर हैं कि लोग आकर खुद इनके हक में कि भाई आप 5 रुपए से मदद कर दें, 10 रुपए से मदद कर दें, लो भाई पैट्रियन, लो भाई फला का अकाउंट। और इस तरीके से जो है वो गुज़िश्ता 3-4 साल से सनातनियों को बेवकूफ बनाया हुआ है इस्लामोफोबिया के नाम पर, और जो लोग इस्लाम से नफरत करते हैं वो इनकी गुल्लक में पैसे डाले जा रहे हैं, और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इनकी वजह से शायद ही कोई मुसलमान इस्लाम छोड़कर निकला हो। हाँ, इनकी वजह से इस्लाम बड़ा मजबूत हुआ है, ये बात है। क्योंकि अगर ये ना होते तो हमें क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पे आने की? ये ना होते तो आपको क्या जरूरत थी ये चैनल खोलने की? अब आपने चैनल खोला, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस्लाम के एतराजात उस पर हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो माशाल्लाह लोगों का ईमान बड़ा मजबूत हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको जरिया बनाया है। तो इनकी वजह से इस्लाम मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। वक्त काफी हो रहा है, मैं आखिरी सवाल करके फिर हमारे निगरां हजरत मुफ्ती साहब को मैं दावत दूंगा कि हजरत वाला इंशाल्लाह थोड़ी देर अर्ज करेंगे। ये सवाल है कि हजरत हमारे जो नौजवान उलमा इकराम है, एक तबका तो वो है जो जदीद यानी अब इस दौर में फारिग हो रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया को भी जानते हैं और इस पे एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका है जो मदारिस इस्लामिया के अंदर या इसी तरीके से मस्जिद के अंदर इमाम हैं या वहाँ की दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो वो अपने गाँव देहात में रह करके इस फितने का वहाँ ताक़ुब किस अंदाज से करें। क्योंकि ये फितना हजरत आप बखूबी इससे वाकिफ हैं, एक तो वो शक्ल है जब इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एक तबका वो भी है जो अभी मुसलमान तो है लेकिन बहुत सारी चीजों में उसके जहन दिमाग के अंदर सवालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पा रहा है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये फितना मुसलमानों के अंदर यानी फल फूल रहा है। चूंकि नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहां से वो सवालात तो ले लेते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट के क्लिप के जरिए से, लेकिन उन जवाबात को हासिल करने का उनके अंदर दिलचस्पी भी खास तौर पे नहीं दिखती है, लेकिन वो अपने जहनी तौर पर उन चीजों को सही समझने लगते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज के तलबा, तो उनके सामने बहुत सारे ऐसे मगरिबी उसूल उनको इस तरीके से बता दिए जाते हैं गोया कि वो उनके अकीदे का हिस्सा हो जाता है। फिर वो हर चीज को उस एतबार से तौलते हैं, नापते हैं। जब वो उस एतबार से नहीं देखते हैं तो वो अपने जहन को ये बना लेते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, तभी इतनी गुफ्तगू हो रही है। तो ये जो उलमाए किराम हैं जो अपने अपने इलाके के अंदर ऑफलाइन मौजूद हैं, वो इस फितने के ताक़ुब के लिए किस तरीके से खिदमत अंजाम दें और क्या लाही अमल इख्तियार करें? एक चीज़ मैंने गुज़िश्ता जो चंद महीने पहले मेरा, बल्कि 1 महीने पहले इंडिया का सफ़र हुआ और मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ उलमाए किराम के साथ मेरी नशिस्तें हुई, तो उस पर जिस चीज़ पर मैंने ज़ोर दिया वो ये था
وہ چیز یہ تھی کہ علماء کو جو اسلام کی عقلی تشریح ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص، ہر مفتی، ہر عالم، ہر امام رد الحاد کا ماہر بن جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری صفوں پہ اتنے ملحدین ہیں کہ ہمیں ہر عالم کو رد الحاد کا ایکسپرٹ بنانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ملحدین کی تعداد بہت کم ہے، سب سے کم ہے. جی سب سے زیادہ ملحدین کی تعداد عیسائیوں میں ہے، اس کے بعد ہندوؤں میں ہے. تو الحاد کی فکر ان کو کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں. تو بہرحال دو چار ادھر ادھر ہمیں مل ہی جاتے ہیں. ہاں، جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز پر ہمارے علماء نے توجہ دی ہے اور ماضی قریب میں ہمارے جو علماء ہیں ان کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی، وہ ہے اسلام کی عقلی تشریح، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ اس طریقے سے کہ ہمارے علماء ہی کی جو کتابیں ہیں، مثلا اگر ہم حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ کر لیں. اچھا، اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے یا اس کو مشکل لگتا ہے کہ حجت اللہ کو وہ عربی زبان میں ہی سمجھے، وہ اس کے لیے مشکل لگتا ہے، تو حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ نے اس کی شاندار شرح لکھی ہوئی ہے. اگر اس کو وہ بھی طویل لگتی ہے تو انہوں نے اس کی تلخیص بھی کر دی، کامل برہان الہی. تو کامل برہان الہی پڑھ لے اور اس کا کم سے کم ذوق ڈیولپ ہو جائے گا کہ اسلام کی عقلی تشریح کیسے کرنی ہے. تو یہ ائمہ حضرات، یہ علماء کہ جن کی ذمہ داری مساجد میں جمعہ کے خطبے، بیانات اور تقریریں ہیں، اگر اپنی تقریروں میں وہ ایسے موضوعات کا احاطہ کریں کہ جن سے وہ اسلام کی عقلی تشریح کریں کہ بھئی آخرت میں جزا اور سزا کا نظام ہے تو کیوں ہے، کیوں کا جواب دے دیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے تو کیوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کیوں بنائی ہے، بجائے اس کے کہ جنت کا ڈسکرپشن بیان کریں کہ ایسا ملے گا وہ سب ملے گا، وہ تو سب کو پتا ہے، کیوں ملے گا اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو قانون مجازات پورا ایک مبحث، لمبی چوڑی بحث حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں کی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ چند مثالیں دی ہیں. ایسے ہی اگر مان لیجئے الانتباہات المفیدہ کا اردو ترجمہ اور اس کی شرح اب موجود ہے، اس کا کوئی ایک چیپٹر لیا اور اس کی بنیاد پر جمعہ کا خطبہ دے دیا. مثلا یہ دلیل ایک قاعدہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. آپ اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. اب یہ اصول ہے، اس اصول کی بہت لمبی چوڑی تشریح ہے اور اس کی مثالیں ہیں. آپ نے اسی کو جمعہ کے خطبے میں بیان کر دیا تو 10 لوگوں کے جو سوال ہے وہ تو وہیں حل ہو جائیں گے. اور یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ جب آپ 2-4 جمعہ کے خطبوں میں اس طرح کے موضوعات کا احاطہ کریں گے تو کچھ دنوں میں 2-4 ادھر ادھر کے نوجوان آپ سے ضرور رابطہ کریں گے کہ بھئی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، اس کا ذرا جواب دے دیجیے. ابھی ہمارے آپ کے پاس یا ان حضرات کے پاس، ائمہ کے پاس اور جو مقامی علماء کرام ہیں ان کے پاس اس طرح کے نوجوان کیوں نہیں آتے؟ ایک تو ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو جواب دینا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، ان کی دلچسپی کا یہ موضوع ہے یا نہیں. اور دوسرے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ کبھی ان حضرات کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈانٹ واٹ کا بھی ان کو خطرہ رہتا ہے کہ امام صاحب ہمیں ڈانٹ دیں گے، بھگا دیں گے. تو یہ رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ چونکہ ان کو یہ اعتماد ہے کہ بھئی یہاں سے جواب مل سکتا ہے اور ہم ڈانٹتے نہیں ہیں. تو اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. حضرت ایک لاشن پہنا ایک چھوٹا سا ڈاٹ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو سوال کریں. جی. حضرت آپ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اور آپ اپنے اسپیچ میں اکثر کچھ اسکالر سے ان کا نام لیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے پیمانے میں کام کرتے ہیں اور کئی مشہور بھی ہے، کئی سارے نوجوان بھی انہیں فالو کرتے ہیں، لیکن میں ان کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتا. تو ان کے کچھ عقائد ہیں جو جمہور علماء اور اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں. تو آپ اس کے ان جیسے لوگوں کے بارے میں ایک اصولی بات کہا تھا، اگر کوئی شخص کسی میدان میں اچھا کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات ہر جگہ مان لیا جائے. تو اسی کے ضمن میں ایوولوشن تھیوری آتا ہے. اس کے بارے میں آپ نے ایک بہت ہی بہترین لیکچر دیا تھا کچھ سال پہلے لاک ڈاؤن میں، اور اس کا ایک PDF بھی تھا میرے پاس، ہم نے مطالعہ کیا. وہ بہت ہی پریکٹیکل دیکھا جائے بہت ہی مناسب کتاب ہے، اگر کوئی اس کو مطالعہ کر لیتا ہے تو اس کو اچھا اسٹڈی کر سکتا ہے. لیکن آپ کوئی کچھ ایسے کی پوائنٹس بتا دو جو شارٹ میں ہم کسی جو ملحد ہوتا ہے، جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم بات کر سکے، اس کو سمجھا سکے کہ ایوولوشن تھیوری ہے، فیکٹ نہیں ہے، آج تک پروو نہیں ہے. تو کوئی ایسے کی پوائنٹس بتا دو اور وہ اسکالرز جو ان کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کر دو، بہت بہتر. دیکھیں، شارٹ میں اتنے لمبے موضوع پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ممکن نہیں ہے. البتہ میں ایک چیز کا
کی تصحیح کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک لفظ بولا اور وہ یہ کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ تھیوری آف ایوولوشن ایک تھیوری ہے, فیکٹ نہیں ہے. سائنس کے میدان میں آج کی تاریخ میں تھیوری اور فیکٹ کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا ہے, یعنی تھیوری کو ہی فیکٹ مانا جاتا ہے. یعنی ان کے پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ تھیوری ہوتی تھی, پھر اس کو لا بنایا جاتا تھا اور اس لا کو فیکٹ مان لیا جاتا تھا, جیسا کہ لاز آف تھرمو ڈائنامکس. تو اب اس کو لاز آف تھرمو ڈائنامکس کہا جاتا تھا, تھیوری آف تھرمو ڈائنامکس نہیں کہا جاتا. یا نیوٹن کے لاز, تو اب نیوٹن کی تھیوریز کو لاز کہا گیا, دا لا آف گریوٹی, اس کو تھیوری آف گریوٹی نہیں کہا گیا. لیکن آج کے دور میں گزشتہ تقریباً چند دہائیوں سے یہ چیز رائج ہے کہ لا کا لفظ تھیوری کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, فیکٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے, صرف تھیوری ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ تھیوری چاہے وہ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت کیوں نہ ہو, یہ میں نے خالص آپ کو عربی اور اسلامی ٹرمینالوجی میں بیان کر دیا ہے, اس کو بھی تھیوری ہی کہیں گے. لیکن آپ اگر لغت میں یعنی کسی ڈکشنری میں تھیوری کا ترجمہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نظریہ, اور یہاں سے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نظریے چونکہ بدلتے ہیں تو اور نظریے حقیقت سے کم درجے کے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھیوری فیکٹ سے کم درجے کی ہوتی ہے. لیکن سائنس کی دنیا میں فیکٹ نام کی اب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, صرف اور صرف تھیوری ہی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تھیوری آف ایوولوشن پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایوولوشن کو مانتا ہوں, تو اصولی طور پر یہ گفتگو کی جائے کہ کیا ایوولوشن کو ماننے سے خدا کا مقدمہ رد ہو جاتا ہے؟ اگر یہ ہے تو اس کو ثابت کرو. پہلے ایوولوشن ہوا کہ نہیں ہوا اس بحث میں بعد میں جائیں گے. پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایوولوشن کو ماننے سے خدا کا مقدمہ رد ہو گیا, اب خدا نہیں ہے. یعنی ایوولوشن ہوا ہے یہ تو چلو مان لیا, یہ کیسے ثابت ہوا کہ خود سے خود ہوا ہے اور وہ گائیڈڈ نہیں تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کو گائیڈ کیا ہو اور خدا نے چاہا ہو کہ سنگل سیل سے ملٹیپل سیلز بنے اور اس کے بعد پھر وہاں سے زندگی شروع ہو اور ارتقاء ہوتے 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 یعنی ہومو ایریکٹس اور ہومو ہیبلس اور ہومو سیپین اور یوں بنتے چلے جائیں سب. یہ خدا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کوئی یہ آدمی یہ ثابت کرے کہ ایوولوشن کو درست ماننے سے خدا کے وجود کو غلط ماننا پڑے گا, ایک کو ماننے سے دوسری بات لازم آتی ہے, یہ ثابت کر دے کوئی, صبح قیامت تک کے اس کو ثابت نہیں کر پائے گا. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے میری جو غلط فہمی تھی اس کا ازالہ کیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں, اور یہ مجھے بڑی حیرت ہے, حالانکہ ایک بڑی شخصیت ہیں اور اس موضوع پر ان کا بڑا کام ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک. ان کا ایک کوشچن آنسر کا جو سیشن ہے وہ کافی وائرل ہوا کسی زمانے میں اور ابھی بھی شارٹس کی شکل میں کہیں کہیں چلتا ہے. تو اس میں وہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ یہ سوال کر رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایوولوشن کے تعلق سے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو تھیوری ہے, فیکٹ نہیں ہے. جو آپ نے بات کہی انہوں نے وہ بات کہی اور اس کو کہہ کر انہوں نے وہ آگے بڑھا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کرتے بجائے اس کے کہ وہ تھیوری اور فیکٹ کے فرق میں پڑھتے, جبکہ فیکٹ نہیں ہوتا سائنس میں اب کچھ. اس کو ایڈریس کرتے کہ چلو ٹھیک ہے مان لیا, اب اس سے یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے؟ دونوں کے درمیان لزوم کو ثابت کرو. نہیں کر پاتا وہ. جی حضرت, آپ نے ہمارے جتنے بھی سوالات تھے, ہمارے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں کلیریفائی کیا. تو ابھی ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, آپ ہی دعا کر کر اس مجلس کے اختتام فرما دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے دین کی خدمت لیتا رہے, ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اور جن مقاصد کے لیے ہم یہ وقت لگاتے ہیں ان مقاصد میں ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے, اور جو بات ہم کہیں وہ صحیح انداز سے اور اہل روایت کے طریقے پر اس کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. آپ اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے تشریف لائے, یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے ہمارے لیے.